اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 8، سورت کا نام سورت الاعراف، آیت نمبر 42 اور 43۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ هم فیها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجری من تحتهم الانہار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة وأورثتموها بما كنتم تعملون۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، یاد رہے کہ ہم کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے، تو ایسے لوگ جنت کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ان کے سینوں میں ایک دوسرے سے دنیا میں جو کوئی رنجش رہی ہوگی اسے ہم نکال باہر کریں گے۔ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے تمام تو شکر اللہ کا ہے جس نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا، اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا تو ہم کبھی منزل تک نہ پہنچتے۔ ہمارے پروردگار کے پیغمبر واقعی ہمارے پاس بالکل سچی بات لے کر آئے تھے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ لوگو یہ ہے جنت، تم جو عمل کرتے رہے ہو ان کی بنا پر تمہیں اس کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں مکذبین اور متکبرین کا انجام بیان ہوا کہ وہ ایک دوسرے پر کس طرح لعن طعن کریں گے، اور جو متکبرین اور مکذبین ہوں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے بند کر لیے جائیں گے، اور ان کا اوڑھنا اور بچھونا جہنم کی آگ ہوگی۔ اور آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو جو جنت میں نعمتیں ملیں گی اس کی خوشخبریاں دی ہیں، اور اہل جنت کا جو جنت میں جانے کے بعد شکرانے کا طریقہ ہوگا وہ بیان کیا۔ یاد رکھیے اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایمان کے بعد اعمال صالحہ کا ہونا یہ لازم ملزوم۔ انسان اگر ایمان والا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں اگر نیک اعمال نہیں ہیں تو وہ جہنم میں پاکی حاصل کرنے کے لیے جائے گا، ورنہ ہمیشہ کے لیے استقرار اور ٹھکانہ جہنم نہیں ہے، اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ اللہ کی جنت ہے، اور اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور بغیر جہنم کے جائے اللہ تعالیٰ وہاں لے جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے انسان کی طاقت سے زیادہ اس پر ہمت بوجھ نہیں ڈالا۔ کوئی انسان کہے کہ سردی کے موسم میں میں نماز نہیں پڑھ سکتا، گرمی کے موسم کے میں روزے نہیں رکھ سکتا، اللہ فرماتے میں نے ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ پہلی شریعتوں میں روزے کا قانون کیا تھا؟ رات کے وقت جب افطاری کرتے اور کھا لیتے، اگر آنکھ لگ گئی تو اگلے دن کا روزہ سٹارٹ ہو گیا۔ ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے۔
ہماری شریعت میں یہ کہا گیا کہ جو صبح اٹھ کر سحری کھائے گا وہ پیغمبر کی سنت کو زندہ کرے گا، اور فرمایا کہ جو سحری کھاتا ہے وہ دن کے روزے کی قوت حاصل کرتا ہے۔ یہ آسانی ہمارے لیے، روزے کا دورانیہ دیکھ لیجیے۔ اور پہلی امتوں پر وہ طریقہ داؤدی یہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھا جائے اور دوسرے دن افطار کیا جائے، یعنی زندگی کے اگر 60 برس ہیں انسان کے تو 30 برس روزے کے ساتھ گزارے اور 30 برس جو ہے وہ روزے کے بغیر گزارے۔ ہمارے لیے یہ حکم دیا گیا کہ 1 سال کے اندر 1 مہینے کے روزے تم پر فرض ہیں، اور فضیلت یوں بیان کر دی جس نے 1 سال کے روزے 1 مہینے کے روزے رکھ لے گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ پھر شوال کے روزوں کی وہ اہمیت بیان کرتے ہوئے یہاں تک ارشاد فرمایا جس نے 6 روزے شوال کے رکھ لیے اس نے کتنے روزوں کی فضیلت حاصل کر لی، بڑی تفصیل ہے۔ تو خیر بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمت سے زیادہ انسان پر بوجھ نہیں ڈالا، بھائی انسان یہ کہے کہ میں یہ عمل نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا یہ جو ایمان والے ہیں اور جن کی زندگی میں اعمال صالحہ ہوں گے یہی اصل میں جنت والے ہیں، اور وہ جنت میں صرف تھوڑی دیر کے لیے نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے جانا ہوگا۔ اور اگلی آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا دنیا میں انسان جو رہتا ہے وہ ایک دوسرے سے رنجش ہو ہی جاتی، لیکن دنیا میں جو رنجش ہوئی ہے جنت کے اندر یہ اہل ایمان کے دلوں میں رنجش اور کدورت باقی نہیں رہے گی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو سب سے پہلے جنت میں جماعت داخل ہوگی ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور جو دوسرے نمبر پر جماعت داخل ہوگی یہ بھی صحیح بخاری کی روایت، فرمایا ان کی چہرے ایک ایسے ستارے کی طرح چمک رہے ہوں گے یہ اس سے بڑھ کر روشنی کسی کی نہیں ہوگی۔ اور پھر حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، یہ بخاری کی دوسری جلد میں روایت ہے، فرمایا کہ بعض جنتی جب جنت میں جانے لگیں گے تو باہر بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت کے داخلے کے لیے بلایا جائے گا، درمیان میں روک دیا جائے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، ان کے دلوں سے جو قدورت دنیا میں تھی وہ وہاں نکال دی جائے گی۔ اب جنت میں داخل ہو رہے ہو تو بالکل پاک صاف ہو کر رو، یہ مقام اعراف ہے جہاں روک دیا جائے گا۔ اس سورت کا نام بھی سورۃ الاعراف ہے، وہ درمیان میں جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک مقام، وہاں روک دیے ساری قدورتیں، کینے، بغض، عداوتیں یہ ساری نکال دی جائیں گی۔ اب جنت میں جائیں گے تو وحدے ایک واحد شخص کی طرح ہوں گے، یعنی ایک دل ہوتا ہے جس طرح مومن کا، اس طرح تمام والے جنت کے دل ایسے ہوں گے، ان کی قدرتیں باہر چھوڑ دی جائیں گی، اندر نہیں جا سکیں، اور ان کے لیے بڑی نعمت ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو ان کے لیے اور کیا مقام ہوگا، یہ جنت میں جب داخل ہوں گے تو ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان کے شکرانے کا طریقہ یہ ہوگا اے اللہ یہ ساری کی ساری نعمت، یہ ساری کی ساری آسائشیں تیرے فضل سے ہمیں نصیب ہیں، یہ جو ہمیں نے نماز پڑھی یہ اپنی ہمت سے پڑھی ہے نہیں، اللہ کا حکم، اور اللہ نے فضل عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے مسلمان بھائی اس وقت جو بستروں کی زینت بنے ہوئے، جو اس وقت کام کاج کی طرف نکل گئے اور نماز کی فرصت نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی نصیب فرمائے۔ یہ ہے شکرانہ، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ہدایت پر رکھا، اگر تو ہدایت پر نہ رکھتا ہم اس قابل ہی نہ تھے۔ دوسرے نمبر پر یہ فرمایا کہ تیرے جتنے بھی رسول آئے ہیں انہوں نے حق آ کر ہمیں بتلایا ہے، اور فرمایا اس کی وجہ سے یہ ہمیں جنت کا وارث بنا دیا گیا۔ دیکھیں آیات کا ترجمہ، فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنہ هم فيها خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، یاد رہے کہ ہم کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے، تو ایسے لوگ جنت کے باسی ہیں، یعنی رہائش ان کا مسکن جنت ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ
اور ان کے سینوں میں ایک دوسرے سے دنیا میں جو کچھ رنجش رہی ہوگی اسے ہم باہر نکال دیں گے اور ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور وہ کہیں گے تمام تر شکر اللہ کا ہے جس نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا، اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا تو ہم کبھی منزل تک نہ پہنچتے۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، ہمارے پروردگار کے پیغمبر واقعی ہمارے پاس بالکل سچی بات لے کر آئے تھے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، لوگو یہ ہے جنت تم جو عمل کرتے رہے ہو ان کی بنا پر تمہیں اس کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ اب دعا فرمائے اللہ ہمیں حقیقی جنت کا وارث بنائے۔